ایک دن نواب سعد اللہ خان کو خواب میں حضرت شاہ برہان کی زیارت ہوئی تو انہوں نے فرمایا کہ سعد اللہ خان، کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم میرے مزار کے بجائے بندگان خدا کے لیے ایک مسجد تعمیر کرواتے۔ اگلے ہی روز نواب سعد اللہ خان نے مسجد کی تعمیر کا حکم دیا۔ یوں چنیوٹ شہر کے وسط میں شاہی مسجد قائم ہوئی۔ یہ مسجد اپنی نفاست اور خوبصورتی کے باعث شہر کے جھومر کا درجہ رکھتی ہے۔ 1646 سے لے کے 1655 تک یہ مسجد بنوائی۔ چنیوٹ کے دریائے چناب کے قریب جو پہاڑ ہیں ان سے پتھر لیا۔ یہ یاد رہے کہ یہ لاہور والی مسجد سے پہلے بنی ہے۔ یہ اگر 1655 میں بنی ہے تو لاہور والی 1673 میں بنی ہے۔ وہ شاہ جہاں کے تیسرے بیٹے اورنگزیب نے بنوائی، جبکہ یہ مسجد شاہ جہاں کے پرائم منسٹر اور اورنگزیب کے روحانی استاد سعد اللہ خان چنیوٹی نے بنائی۔ لاہور والی مسجد ریڈ سینڈ سٹون یعنی سرخ پتھر کی بنی ہے، جبکہ یہ براؤن یا کلاؤڈی سٹون، اسے چنیوٹی پتھر بھی کہتے ہیں، ابری پتھر بھی، تو ان پتھروں سے۔ لاہور والی مسجد کا جو نمازیوں کا حال ہے وہ خالی ہے، جبکہ اس کے جو پریئر حال ہے آپ دیکھیں گے 40 کے قریب ستون ہیں پتھر کے بنائے، جیسے اسپین کی مسجد قرطبہ اس سے مناسبت رکھتے ہوئے۔ تو یہ اس میں دوسرا رقبے کے لحاظ سے چھوٹی ہے، اور سب سے ان ساری مسجدوں کا جو بنیادی ماخذ ہے وہ جامعہ مسجد دلی ہے جو 1644 میں بنی۔ مغلوں نے پہلے سے اس کی آمدنی کے اخراجات کا اس کے ساتھ منسلک پراپرٹی چھوڑ کے کر دیا کہ وہ 114 دکانیں ہیں جس کی آمدنی حکومت پنجاب محکمہ اوقاف کے ذریعے حاصل کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ 1977 میں اس کی رینوویشن آثار قدیمہ اور محکمہ اوقاف نے مل کے اس کی رینوویشن بھی کروائی۔ تو اب یہ محکمہ اوقاف کے زیر انتظام ہے، اور یہاں جامعہ مسجد ہے۔ نماز جمعے کے دن خاصا رش ہوتا ہے، اور شہر کی چنیوٹ کی سب سے بڑی مسجد۔